کام کرنا ہوتا تھا، فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر سے وہ چڑ جاتے تھے، یعنی غصہ کر جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، یعنی بغیر اجرت کے، بغیر معاوضے کے۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے چھپوا دیا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے، محض صرف کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ ناول ایسی کہانی کو کہتے ہیں، ایسی مسلسل کہانی کو کہتے ہیں جس میں معاشرے کے کئی پہلو دکھائے گئے ہوں اور متعدد کردار ہوں۔ چنانچہ مجھے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے تعارف کروایا۔ مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، یعنی انہوں نے اندازہ لگا لیا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، یعنی صبر والے آدمی تھے۔ بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی، یعنی اس میں بات کرنے کی ہمت نہ رہی، اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی۔ پہلو بدل کر یعنی انداز بدل کر۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکۃ الآراء کتاب، یعنی شاندار کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ اس سبق کا بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم ملاحظہ کریں گے تفہیم بات نمبر 10۔ انتخاب کتب ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے اسی طرح کے احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح کے دوستوں کے انتخاب کے لیے۔ جس طرح ایک اچھے اور نیک چال چلن کا مالک انسان اپنے دوست کو برائی سے بچا لیتا ہے اور ایک برا دوست اپنی بد کرداری کی وجہ سے دوسرے دوست کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح اچھی کتابیں دل و دماغ اور عادات و اطوار پر اچھا اثر ڈالتی ہیں، اور مخرب اخلاق اور بے ہودہ کتابیں طبیعت کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اسی طرح بری کتابوں کا مطالعہ پڑھنے والے کی اخلاقی موت کا باعث بنتا ہے۔ زمانہ کی سوانح عمریاں، سفر نامے، تاریخی اور مذہبی کتب اور جدید معلومات پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ انسان اور خصوصاً طالب علم کے لیے بہت مفید ہے۔ اخلاقی کتابوں کے مطالعہ سے اخلاق بلند ہوتا ہے۔ اب ہم سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کتابوں کے انتخاب میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کا جواب ملاحظہ کیجیے۔ کتابوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی نفیس اور عمدہ دوست کے انتخاب میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، برا دوست کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ برا دوست اپنی بدکاری اور بد اخلاقی کے سبب نہ صرف اپنا احترام کھو دیتا ہے بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی بدنامی کا باعث ٹھہرتا ہے۔ سوال نمبر 3، خراب کتابیں پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا جواب ملاحظہ کیجیے۔ خراب کتابیں انسان کی اخلاقی تباہی کے لیے بنیاد کا کردار ادا کرتی ہیں۔ انسان میں بری عادات پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں جن سے بچنا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 4، طالب علم کے لیے کون سی کتابیں مفید ہیں؟
طالب علموں کے لیے ایسی کتابیں مفید اور کارآمد ہوتی ہیں جن میں مشاہیر کی آپ بیتیاں، سفر نامے، مذہبی اسکالر کی کتب اور جدید معلومات پر